تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا. سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے جو آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا. انگریز کون تھے؟ عیسائی. فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومتیں. وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی. وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. چوتھا دور ابھی جاری ہے. اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے. نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو. کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچھ ان کو بھی دیتے رہو. یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے. یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں. 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے. وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں، باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں. یہ گوئمز ہیں، یہ جینٹائلز ہیں. ان گوئمز اور جینٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے. البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے. اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو. باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد. گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بارہ گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی ہے. سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو. لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے جائیں. یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے. وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول. انگریز آ گیا. اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے، پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے. تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون. حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گننے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں،
تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے. پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے. انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو. مست رکھو. اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے. اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے. لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ. یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو. انہیں تمیز نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں. حیوان، بالکل حیوان، حیوان بنا دو. انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے. عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت. یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے. پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زوائل 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کی، جو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکیں، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو. حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. تو موت کا خواہش مند ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکج ہے. یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے. پیکج، یہ پورا پیکج ہے. انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو. صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے. یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی. شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے. ابھی ہم غلام ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے. اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر.